یوں سمجھیے کہ ہر صورت ان میں سے کوئی صورت بھی 7 آیات سے بڑی نہیں، اور بلکہ 2 صورتیں اس میں آ گئی ہیں 3 آیات پر مشتمل۔ سورۃ الاخلاص ہم پڑھیں گے 4 آیات پر، سورۃ اللہب 5 آیات پر، سورۃ الفلق 5 آیات، سورۃ الکافرون اور سورۃ الناس 6 آیات، تو بہت مختصر صورت۔ یہ صورتیں بھی انسان یاد کر لے اور انہیں سمجھ لے تو وہ شخص بھی قرآن مجید کے علم اور فہم سے بالکل محروم۔ انہی صورتوں کو وہ دہرا دہرا کر نماز میں پڑھتا رہے تو یہ اس کے لیے جو تذکیر مطلوب ہے اس کا حق ادا ہو۔ چنانچہ آپ نے دیکھا کہ تمام بنیادی جو اصطلاحات ہیں جن کے فہم پر قرآن مجید کے فہم کا دار و مدار ہے، لفظ عبادت فَلْيَعْبُدُوا رَبَّ هَٰذَا الْبَيْتِ، لفظ عبادت آیا۔ پھر یہ کہ آگے چل کر سورہ کافرون، وہ تو گویا کہ لفظ عبادت ہی کی تکرار ہے، گردان ہے۔ قُلْ يَا أَيُّهَا الْكَافِرُونَ لَا أَعْبُدُ مَا تَعْبُدُونَ وَلَا أَنْتُمْ عَابِدُونَ مَا أَعْبُدُ وَلَا أَنَا عَابِدٌ مَا عَبَدتُّمْ وَلَا أَنْتُمْ عَابِدُونَ۔ اس طریقے سے یہ مضمون جو ہے بہت ہی تکرار کے ساتھ وضاحت کے ساتھ۔ اسی طرح لفظ دین ہے، بڑی گمبھیر اصطلاح ہے قرآن کی، اس کا بنیادی مفہوم وہ سورۃ الماعون میں آ گیا، ارأیت الذی یکذب بالدین فذلک۔ اسی طریقے سے سورۃ الکافرون میں اس کی نسبت آ گئی لکم دینکم ولی دین، اور گمبھیر ترین شکل میں، جامع ترین صورت میں اذا جاء نصر اللہ والفتح ورأیت الناس یدخلون فی دین اللہ افواجا۔ اب اس لفظ دین اور اس بنیادی اصطلاح کے جتنے پہلو ہیں وہ سب ان صورتوں کے اندر آ گئے۔ رب ھذا البیت، رب الناس، قل اعوذ برب الناس، رب کا مفہوم الہ الناس، یہ تمام ملک الناس، بادشاہت۔ اس اعتبار سے میں نے عرض کیا ہے کہ قرآن مجید کی تمام بنیادی اصطلاحات اور اس کے مختلف اسلوب ان 10 صورتوں میں جمع، گویا کہ علم و فہم قرآنی کے لیے یہ 10 صورتیں جو ہیں یہ ایک کلید کا کام ہے۔ ان 10 صورتوں کے ضمن میں نے عرض کیا تھا کہ ایک تقسیم تو اس اعتبار سے ہے کہ پہلی 7 صورتیں گویا کہ سیرت النبی کا ہے۔ اب یہ صورت اور سیرت لفظی اعتبار سے بھی بڑا اس میں قرب ہے۔ یہ 7 صورتیں گویا کہ سیرت النبی کا، اور اس کے حوالے سے وہ بات یاد کر لی کہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا نے فرمایا تھا کان خلقہ القرآن، جب ان سے بعض تابعین وہ حضرات تھے جنہوں نے صحابہ کو تو دیکھا، حضور کو نہیں دیکھا، تو کیسی حسرت ان کے دلوں میں ہوگی۔ قسمت کی خوبی دیکھیے، ٹوٹی کہاں کمند، 2-4 ہاتھ جب کے لبے بام رہے۔ ہمیں تو معلوم ہے 1400 برس کا فصل ہے، لیکن ان کا فصل کتنا تھا؟ اگر چند سال پہلے پیدا ہوتے تو حضور کے صحابہ میں شمار ہوتا، حضور کی زیارت سے مشرف ہوتا۔ تو وہ جو ایک حسرت اور پھر اس کی وجہ سے شوق، اس شوق کی بنیاد پر سوال کیا کہ ہمیں کچھ سیرت النبی کا کچھ ہمیں بیان فرمائیے۔ ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ نے پلٹ کر سوال کر لیا الستم تقرؤون القرآن، کیا آپ لوگ قرآن نہیں پڑھتے؟ اب ان کا جواب تھا، حیران بھی ہوئے ہوں گے یہ ام المومنین نے کیا کہا، ہم نے تو سیرت کی فرمائش کی اور یہ قرآن کا ذکر کر دیا۔ عرض کیا بلا قرآن تو ہم پڑھتے ہیں، ہم نے تو سیرت کے بارے میں۔ تو بہت جامع ہے، حکیمہ امت ہے یہ، یوں سمجھیے کہ فقہائے صحابہ میں شمار ہے حضرت عائشہ صدیقہ کا رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جو فہم اور تفقہ فی الدین جو ہے اس میں چوٹی۔ تو یہ حکمت بھرا جملہ کان خلقہ القرآن، حضور کی سیرت قرآن ہی تو ہے۔ لیکن دیکھیے اس میں جو حسین ترتیب ہے، ویسے تو پورا قرآن حضور کی سیرت بن جائے، میں نے بارہا کہا ہے قرآن کو اگر ترتیب نزولی سے مرتب کر دیں تو وہ سیرت بن جائے گی۔ آخر قرآن مجید ہی میں سورہ آل عمران کیا ہے، اس کا اکثر حصہ غزوہ احد کے ذکر پر مشتمل۔ سورہ انفال کیا، اس کا اکثر و بیشتر حصہ بلکہ پوری کی پوری سورت غزوہ بدر، اس کے ماقبل، اس کے ماں باپ کے حالات میں، غزوہ احزاب کا بیان سورہ احزاب میں۔ اس طریقے سے یہ صورتیں در حقیقت سیرت النبی ہی کے ابواب ہیں، فرق صرف یہ کہ ترتیب وہ نہیں۔ لیکن خاص یہاں دیکھیے کہ ان 7 صورتوں کا تعلق سیرت سے کس قدر ہے، ان 10 میں سے پہلی 7 صورت۔ میں اب آپ کو شاید یہ مضامین میں نے پہلے بھی بیان کیے ہوں، لیکن اب وقفہ ہو گیا، مجھے نہیں معلوم میں کیا کچھ بتا چکا ہوں کیا نہیں بتا چکا ہوں۔ ویسے بھی ہر محفل میں کچھ لوگ نئے ہوتے ہیں، اس کے اعتبار سے اگر بیان ہو جائے تو کوئی حرج نہیں، اور جو سن چکے ہیں ان کے لیے اعادہ ہو جائے تو کوئی حرج نہیں، مفید ہے۔ سیرت کے ضمن میں سب سے پہلا چیپٹر کیا ہوگا؟ ولادت، کب پیدائش ہوئی۔ چنانچہ سورۃ الفیل جو ہے گویا کہ وہ حضور کے ولادت کا، عام الفیل عام الولادت، اسی سال حضور کی ولادت ہو۔ سن نبوی اور سن فیل جو ہے یہ ساتھ ساتھ چلے۔ کہاں ولادت ہوئی؟ وہ ام القریٰ، جس کا قریش، آپ کا خاندان کون سا تھا، کن میں سے ہیں آپ؟ قریش۔ لإیلافہم رحلۃ الشتاء والصیف فلیعبدوا رب ھذا۔ اس وقت معاشرے کے حالات کیا تھے؟ آپ سیرت کی کوئی کتاب بھی پڑھیں گے تو فوراً لائیں گے، جب حضور کا ظہور ہوا، ظہور نبوت کے وقت معاشرہ کیا تھا، کس حال میں؟
اخلاقی پسند کی کیا انتہا تھی، وہ سورہ معون میں ارأیت الذی یکذب بالدین فذلک یدعو الیتیم ولا یحض علی طعام المسکین فویل للمصلین الذین هم عن صلاتهم ساہون الذین هم یراؤون ویمنعون الماعون۔ 7 آیتوں میں ان کا پورا پوسٹ مارٹم کر کے اس معاشرے کا دکھا دیا، یہ ہے ان کا کردار۔ پھر ذاتی مقام آپ کا کیا ہے؟ انا اعطیناک الکوثر فصل لربک وانحر ان شانئک هو الابتر۔ پھر یہ کہ مکی دور میں جو کشاکش رہی، تصادم، وہ تصادم اپنی انتہا کو پہنچ کر پھر اس مرحلے پر بھی آیا کہ چلیے کچھ گیو اینڈ ٹیک کر کے کچھ مصالحت کر لیجئے۔ اس پوری داستان کو سمو دیا گیا، قل یا ایھا الکافرون لا اعبد ما تعبدون ولا انتم عابدون ما اعبد ولا انا عابد ما عبدتم ولا انتم عابدون لکم دینکم ولی دین۔ اعلان برات، کوئی توقع نہ رکھو مجھ سے، کوئی مصالحت نہیں ہو سکتی، حق و باطل کو ایگزسٹ نہیں کر سکتا، حق اور باطل میں کوئی مصالحت نہیں، یہ مداہنت ہے۔ ودوا لو تدہنوا فیدہنون، اے نبی یہ تو چاہیں گے کہ آپ ذرا ڈھیلے پڑ گئے تو یہ بھی ڈھیلے پڑ گئے۔ اب جب وہ انتہا کو پہنچ گیا وہ معاملہ مکی دور میں، اس کے بعد کی 2 صورتیں اصل میں پیشین گوئیاں ہیں۔ ایک وقت آئے گا اذا جاء نصر اللہ والفتح ورأیت الناس یدخلون فی فسبح بحمد ربک واغفر انہ کان توابا، اور اسی کا عکس جو نیگیٹو اور پازیٹو، مثبت اور منفی، جیسے کہ سورہ بنی اسرائیل کی اس آیت میں ہے جاء الحق وزهق الباطل، یہ دونوں چیزیں لازم و ملزوم ہیں۔ حق آئے گا تو باطل جو ہے اس سے زوال آئے گا، اور باطل تو ہے ہی، ان الباطل کان زہوقا، وہ تو زوال کا مستحق ہے ہی، زوال کے لائق ہے ہی۔ یہی وجہ ہے کہ جاء الحق اذا جاء نصر اللہ والفتح، اور زہق الباطل تبت یدا ابی لہب وتب ما اغنی عنہ مالہ وما کسب سیصلی نارا ذات لہب وامرأتہ حمالۃ الحطب فی جیدہا حبل۔ یہ ہے حضور کی 23 سالہ مساعی کا وہ آخری مرحلہ، جاء الحق وزہق۔ اب ان 7 صورتوں میں آپ نے دیکھا کس طور سے سیرت النبی کا احاطہ۔ ویسے مضامین بہت گہرے ہیں، دین کی بنیادی تعلیمات، قرآن کی بنیادی اصطلاحات، لیکن ایک پہلو اگر دیکھیں تو گویا کہ یہ سیرت النبی کا بیان ہے، اس کے مختلف مراحل ہیں، اسی کے مختلف چیپٹرز ہیں، اور ان میں ترتیب نہایت صحیح، زمانی اعتبار سے یہی ترتیب، کہاں پیدا ہوئے، کب پیدا، خاندان کون سا، اس وقت معاشرے کی کیا حالت، خود آپ کا مقام و مرتبہ کیا، حق و باطل کی کشمکش کس انتہا کو پہنچی، اور پھر اس کا انجام کیا ہوا، جاء الحق وزہق۔ ایک ترتیب تو یوں سمجھیے کہ 7 صورتیں تو ہوئی سیرت النبی کے مختلف ابواب کی نمائندگی، اور بقیہ 3 صورتوں میں دین کی دعوت اور دین کے فلسفے، دین کی حکمت، اس کا لب لباب، توحید ہے اصل لب لباب، یہ دین توحید، توحید پر جامع ترین صورت سورہ اخلاص، اور اصل میں معوذتین میں سے بھی جو دوسری صورت ہے وہ بھی سورہ اخلاص ہے، اس لیے کہ بندے کا تعلق جو رب کے ساتھ ہونا چاہیے۔ اللہ اپنی جگہ پر احد ہے، صمد ہے، لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد، لیکن اسی توحید کا تو در حقیقت پرتو ہے کہ بندے کے لیے اللہ کی کیا حیثیتیں ہیں، وہ رب الناس ہے، الہ الناس ہے، ملک الناس، قل اعوذ برب الناس ملک الناس الہ الناس، یہ در حقیقت اسی کی شرح ہو رہی ہے۔ اور پھر یہ کہ عالم خلق اس میں جو اور اندیشے کی چیزیں ہیں انسان کے لیے، مدد بخش، ان سے بھی تعوذ اور پناہ میں، یہ مضمون آخری۔ تو ایک تو یہ تقسیم ہوئی ان 10 صورتوں کی، یہ منیچر قرآن یا قرآن ان منیچر، ایک چھوٹا سا قرآن جو 10 صورتوں پر مشتمل ہے، اس میں 7 صورتیں سیرت النبی کے بیان پر مشتمل، 3 دین کی اصل اساس، بنیاد، جڑ، اس کی بنیادی تعلیم کا لب لباب اصل۔ ایک دوسری اس میں تقسیم جو ہے وہ اس اعتبار سے قرآن حکیم کا جو اسلوب ہے، اکثر اور بیشتر صورتیں جوڑوں کی شکل، کہیں کہیں شاذ کوئی صورت منفرد نہیں، کہیں ایسا بھی ہوا ہے کہ 4 سورے وجود میں آ گئے ہیں، باہمی ربط جو ہے صورتوں کے مضامین کا وہ 4 کے گروپ میں پوری طریقے سے نکھر کر، ابھر کر، اجاگر ہو کر سامنے آئے، اور کہیں کہیں 6 سورے ہیں، 3 صورتوں کے گروپ ہیں، ان کے اندر اگر وہ جوڑے بنانے کی کوشش کی جائے تو وہ جو ان کے اصل معانی کے اندر ربط ہے وہ نکھرتا نہیں ہے، بلکہ اس میں کچھ تصنع کی شکل ہے۔ تو یہ اصول تو یہ وہ ہے کہ جو مولانا حمید الدین فراہی رحمۃ اللہ علیہ کے شاگرد مولانا امین اسد اصلاحی نے بیان کی، البتہ اصول ایک ہے، اصول کی اپلیکیشن جو ہے اس میں اختلاف ہو سکتا ہے، اس میں جہاں جہاں اختلاف مجھے ہوا وہ میں بیان کرتا ہوں، اصول انہی سے کہ قرآن حکیم کی اکثر صورتیں جوڑوں کی شکل، ویسے یہ 4 سورہ اور 6 سوروں کا جو تصور ہے وہ مولانا اصلاحی کے ہاں موجود نہیں ہے، وہ میرے اپنے غور و فکر کا نتیجہ ہے جو میں نے سامنے رکھا ہے، اور علم میں اسی طور سے اضافہ ہوتا ہے، شمع سے شمع جلتی اور تدریجاً بات آگے بڑھتی ہے۔
ظاہر بات ہے پہلی سیڑھی نہ ہوتی تو دوسری نہیں ہو سکتی، دوسری نہ ہوتی تو اس اعتبار سے الفضل للمتقدمین، فضیلت تو رہے گی پہلوں کی، لیکن اگر یہ سمجھ لیا جائے کہ بس کل علم پہلوں پر کب ختم ہو گیا تو پھر ترقی کہاں ہوگی؟ اس کے اندر آگے بڑھنے کی کوشش، غور و فکر کے سلسلے کو جاری رہنا، تبھی تو حضور کے اس قول کی اصل حقیقت سامنے آئے گی جو حضرت علی سے مروی ہے رضی اللہ تعالی عنہ کہ آپ نے فرمایا لا تنقضی عجائبہ، اس قرآن کے عجائب کبھی ختم نہیں ہوں گے۔ اگر ہم یہ سمجھ لیں کہ بس اسلاف جہاں تک پہنچ گئے وہی حرف آخر ہے تو گویا کہ ہم نے سمجھ لیا کہ قرآن کی حکمت اور قرآن کے علم اس کی کوئی ایک حد تھی جس حد تک یا اس کی کوئی تہ تھی جس تہ تک کہ ہمارے اسلاف پہنچ گئے۔ یہ در حقیقت یہ انداز فکر جو ہے بڑی محرومی کی بنیاد، اس بنیاد پر میں نے عرض کیا تھا کہ یہ جو 10 صورتیں ہیں ان میں دو تو جوڑے ہیں، دو صورت بالکل اظہر من الشمس، سورۃ الفیل، سورۃ القریش جوڑا ہے، کوئی شک ہی نہیں ہو سکتا، مضامین اتنے مربوط ہیں، وہ جو عرب کا ماحول ہے، قریش کا معاملہ ہے، بیت اللہ کا مسئلہ ہے، رب ھذا البیت یہ آ رہا ہے سورہ قریش میں، اور اسی گھر کو بچانے کے لیے اللہ نے ہاتھی والوں کو انہیں ہلاک کیا، الم تر کیف فعل ربک باصحاب الفیل، تو یہ دونوں صورتیں بہت مربوط۔ پھر اسی طریقے سے سورۃ الماعون اور سورۃ الکوثر، کنٹراسٹ، معاشرہ کیا تھا اور اس میں کیسی شخصیت ابھر کر سامنے آئی ہے، وَإِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ إِنَّا أَعْطَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ، یہ بھی جوڑا ہے۔ البتہ اس کے بعد یہ 3 سہ سورے ہیں، سورۃ الکافرون، سورۃ النصر، سورۃ اللہب، یہ ایک 3 صورتوں کا چھوٹا سا گروپ ہے، مجموعہ ہے۔ اسی طریقے سے سورہ اخلاص اور معوذتین، سورۃ الفلق، سورۃ الناس، یہ بھی 3 صورتوں کا ایک جوڑا۔ یہ جو پہلا سہ سورہ ہے ان میں سے ہم اس کی 2 صورتیں پڑھ چکے ہیں، آج اس کی تیسری صورت ہمیں پڑھنی ہے، سورۃ اللہب۔ اور اس سہ سورے میں میں یہ عرض کر چکا ہوں کہ دونوں طرح کی ترتیبیں ذہن میں آ سکتی ہیں، یہ آپس میں تینوں صورتیں اس طرح مربوط ہیں کہ یہ بھی کہہ سکتے ہیں کہ سورۃ الکافرون اور سورۃ اللہب یہ جوڑے کی قل یا ایھا الکافرون، اور کفر کا سب سے بڑا سرغنہ ابو لہب، اس کا انجام، گویا کہ ان میں ربط جو ہے وہ بہت نزدیکی ہے، بہت گہرا ہے، تصویر کے 2 رخ معلوم ہیں، ایک ہی تصویر۔ درمیان میں جیسے سورۃ العصر میں نے عرض کیا تھا کہ جیسے نگینہ جڑا ہوتا ہے کسی انگوٹھی میں، یا جیسے کہ کوئی ہار ہو اور اس کے نیچے جو ہے کوئی بہت بڑا پھول یا کوئی بہت بڑا ہیرا قیمتی جو ہے وہ آویزہ ہو، اس طریقے سے سورۃ العصر ہے درمیان میں۔ اصل جوڑا جو ہے وہ سورۃ التکاثر، اور اس کے بعد جو سورہ مبارکہ آئی ہے سورۃ العصر کے بعد ویل لکل ھمزہ، سورۃ الھمزہ، ان میں ہے نسبت اصل۔ اسی طرح کہا جا سکتا ہے سورہ کافرون اور سورۃ اللہب جوڑے کی شکل میں ہے، اور سورۃ النصر وہ ہیرا ہے، وہ نگینہ ہے۔ لیکن یہ بھی کہا جا سکتا ہے، یہ بھی بالکل صحیح بات بنے گی، جیسے کہ سہ سوروں کے بارے میں نے عرض کیا کہ ایک سورت پریزائڈنگ پوزیشن میں اور 2 اس کے تابع۔ پریزائڈنگ پوزیشن میں سورۃ الکافرون، اور آپس میں جوڑا بنے گا سورۃ النصر اور سورۃ اللہب۔ جیسا کہ میں نے آج بیان کیا، یہ اصل میں اس ایک آیت کو سپلٹ کر دیجئے 2 حصوں میں، جاء الحق وزهق الباطل اذا جاء نصر اللہ والفتح تبت یدا ابی وتب۔ معلوم ہوا کہ یہ بالکل ان کے مابین وہ ربط ہے جو اس ایک آیت کے 2 حصوں میں ہے، وہی ربط ان 2 سوروں۔ ایک چند باتیں اور نوٹ کر لیجئے ان دونوں سہ سوروں کے حوالے سے۔ پہلی بات تو یہ کہ یہ جو دونوں سہ سورے ہیں، سورۃ الکافرون اور یہ 2 صورتیں، پھر سورۃ الاخلاص اور 2، ان دونوں سہ سوروں میں پہلی صورت جو ہے ان کے درمیان بہت قرب ہے، اس لیے کہ آپ کو معلوم ہے کہ حضور کا یہ معمول تھا کہ فجر کی سنتیں کہ جو تمام سنتوں میں اہم ترین ہے، موقت ترین، وہ تو تقریباً واجب کے درجے میں چلی جاتی ہیں ہمارے فقہا کے نزدیک۔ ان سنتوں میں حضور کا معمول تھا پہلی رکعت میں سورہ کافرون، دوسری رکعت میں اسی طریقے سے 2 رکعتیں جو پڑھی جاتی ہیں طواف کے بعد، بڑی عظیم عبادت ہے طواف، 2 رکعتیں، ان میں سے پہلی میں سورۃ الکافرون، دوسری میں سورہ اخلاص۔ پھر ان دونوں کا مقام یہ ہے کہ سورۃ الکافرون کو بھی ربع قرآن قرار دیا گیا۔ یہ مرفوع روایت ہے، حضرت انس ابن مالک سے بھی ہے رضی اللہ تعالی عنہ، اور حضرت ابن عباس سے بھی ہے رضی اللہ تعالی عنہما، کہ سورہ کافرون ربع قرآن کے برابر۔ جہاں تک سورہ اخلاص کا تعلق ہے وہ میں بعد میں عرض بھی کر دوں گا تفصیل سے، یہ ثلث سے قرآن کے مساوی کر، اور یہ بخاری اور مسلم کی روایت، بہت اونچے درجے، تہائی قرآن کی سورۃ الاخلاص۔ اچھا، لیکن ایک بات اور نوٹ کر لیجئے کہ یہ جو 6 سورے جہاں انٹر لنک ہوتے ہیں جو آج ہم پڑھ رہے ہیں، یہ تو ایک سورت جو ہے پچھلے 6 سورے کی ہے، اور دوسری سورت جو ہے یہ آخری 6 سورت جو ہے اس کے بعد والا، اور آج ہمیں ان دونوں کو جمع کرنا ہے اپنے درس میں۔ ان میں بھی ایک بڑی انٹر لنکنگ موجود ہے۔ اسلوب کے اعتبار سے دیکھیے دونوں صورتوں کے، ویسے قوافی نہیں کہنا چاہیے، اصل میں فواصل صحیح لفظ،
ان میں بڑی گہری مناسبت ہے، حروف قلقلہ ہیں، با بھی اور دال بھی، دونوں کا اسلوب ایک ہے۔ اور عجیب ترین بات آپ کو یہ نظر آئے گی کہ سورہ لہب کی 4 آیتیں تو با پر ختم ہو، تبت یدا ابی لہب وتب ما اغنی عنہ مالہ وما کسب سیصلی نارا ذات لہب وامرأتہ حمالۃ الحطب، لیکن آخری آیت فی جیدہا حبل مسد۔ اور اب اگلی سورت قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد۔ تو اس کا جو صوتی آہنگ ہے اور ان کے اندر جو، جس کو میں نے بارہا کہا ڈیوائن میوزک، ان میں بہت قرب ہے آپس میں، اور انٹر لنکنگ ہو گئی۔ آخری آیت مسد، وہ جو فواصل ہے سورہ اخلاص کے، ان کے ساتھ جوڑ رہی ہے، احد، صمد، یولد، پھر احد۔ اس اعتبار سے ان کو بھی آپ ایک دوسرے کے بہت قریب سے۔ اب آئیے ہم اس تمہید کے بعد اب سورہ لہب کا۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، تبت یدا ابی لہب وتب ما اغنی عنہ مالہ وما کسب سیصلی نارا ذات لہب وامرأتہ حمالۃ الحطب فی جیدہا حبل مسد۔ صدق اللہ العظیم۔ اس سورت کے بارے میں پہلی بات تو یہ زیر بحث لانی چاہیے کہ اس کا زمانہ نزول بالاتفاق مکی دور ہے، یہ سورت مکی ہے، اور تقریباً ہمارے تمام اسلاف اس پر ان کا اجماع ہے کہ یہ بڑی ابتدائی صورت، بہت شروع۔ بعض محققین جنہوں نے ابتدائی صورتوں کے اندر ترتیب قائم کی ہے وہ تو یہاں تک گئے ہیں کہ پہلی تو 4 جو ہیں وہی ہیں، وہ مشتمل ہیں متفرق آیات۔ سب سے پہلے 5 آیات آپ کو معلوم ہے سورہ علق، اقرأ باسم ربک الذی خلق، پھر 7 آیات سورہ نون یا سورہ قلم جس کا نام ہے، 29ویں پارے کی دوسری صورت، پھر 7 ہی آیات سورۃ المزمل، پھر 7 ہی آیات سورہ مدثر۔ یہ تو 4 پہلی وحییں ہیں، کوئی مکمل صورت نازل نہیں ہوئی ان میں، بلکہ یہ آیات ہیں کہ جو پھر بڑی صورتوں میں شامل نہیں ہیں، ان کے مطالعے کی حیثیت یہ مطلع ہے، شروع ہے ان صورتوں۔ اور 5ویں وحی ہے، تقریباً اتفاق ہے اس پر، مکمل صورت سورہ فاتحہ جو پہلی صورت مکمل جو نازل ہوئی حضور پر وہ سورہ فاتحہ ہے، اور 5ویں یہ وحی ہے اپنی ترتیب کے اعتبار۔ اور بعض حضرات کا خیال ہے کہ اس کے فوراً بعد نازل ہوئی ہے یہ سورہ لہب، اور ایک عجیب سا ربط قائم ہوتا ہے، 5 7 7 7 7، پھر سورہ فاتحہ بھی 7 آیات پر مشتمل ہے، 7 من المثانی، اور پھر یہ سورہ لہب جو ہے 5 سے شروع ہوئی تھی بات، اور 5 ہی آیات پر مشتمل ہے سورہ لہب۔ یہ صرف میں اس قسم کی چیزیں اس لیے بیان کرتا ہوں، ان میں کوئی خاص معنویت نہیں ہوتی، لیکن یہ کہ اس کے حوالے سے کچھ چیزیں ذہن میں محفوظ رہتی ہیں آسانی سے، یہ مینٹل ایسوسیشنز کا ذریعہ بن جاتی ہیں کہ جس کے ذریعے سے چیزیں یادداشت میں، حافظے میں پھر محفوظ رہتی ہیں۔ بہرحال اگر یہ بات، چونکہ یہ قطعی اور یقینی باتیں نہیں ہیں، ایک رائے ہے اور اس میں کافی لوگوں کا اجماع ہے، لیکن بہرحال اس پر اجماع ہے کہ بالکل ابتدائی دور میں یہ صورت، اس سے اختلاف کیا ہے ایک کسی درجے میں تو مولانا مودودی نے لی، اور زیادہ شدت سے مولانا اصلاحی نے تو اس صورت کو مدنی قرار دیا، وہ تو میرے نزدیک مجھے اس سے شدت کے ساتھ اختلاف ہے، لیکن وہ کیوں کر رہے ہیں ایسا وہ میں پچھلے درس میں بیان کرتا ہوں۔ چونکہ وہ جو اصول ہے مکی اور مدنی صورتوں کے گروپس، اصول صحیح ہے، اس میں جب انہوں نے سورۃ النصر کو مدنی مان لیا تو اب آگے ساری صورتوں کو مدنی ماننے پر مجبور ہیں، ورنہ گروپ صورتوں کے ساتھ نہیں رہیں گے، 8 بن جائیں گے۔ یہ بہت سے لوگوں کی سمجھ میں بات نہیں آئے گی جو اس پورے پس منظر سے واقف نہیں ہے کہ جس طرح 7 منزلیں ہیں قرآن مجید کی صورتوں کی، اسی طرح 7 گروپ ہیں مکی اور مدنی۔ مجھے اصولاً اس سے اتفاق ہے، میرے نزدیک صرف 2 صورتیں مدنی ہیں آخری معوذتین، باقی یہ سب۔ مولانا اصلاحی نے چونکہ وہ بات مانی ہے کہ وہ مدنی ہے تو اب اس کو بھی مدنی ماننے پر مجبور ہوئے، میرے نزدیک یہ ان کی وہ مجبوری ہے، ورنہ حقیقت یہ ہے کہ کوئی ان کے پاس اس کے لیے قوی دلیل نہیں۔ دلیل کیا ہے وہ میں بعد میں کروں گا، اس لیے کہ اسی دلیل کو کسی درجے میں مولانا مودودی نے بھی استعمال کیا ہے، لیکن وہ اس رائے پر پہنچے ہیں کہ یہ مکی دور کے اواخر میں، ابتدا میں نہیں اواخر، یعنی مکی ہونے کی حد تک مولانا مودودی کی رائے بھی بقیہ تمام مفسرین اور اسلاف کے ساتھ ہے کہ یہ صورت مکی ہے، لیکن ابتدائی دور کی نہیں بلکہ اواخر، جبکہ مولانا اصلاحی صاحب اسے ہجرت کے بھی بات لے گئے ہیں، اس کو مدنی صورت قرار دیا۔ دلیل کیا دی ہے؟ اور میں حیران ہوں، بڑی پھسپھسی دلیل ہے جو ان دونوں حضرات نے دلیل یہ دی ہے کہ یہ کچھ اچھی بات نہیں لگی کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم اپنے چچا کی شان میں ایسے الفاظ استعمال کریں۔ حضور کی تو شان بہت بلند ہے، حضور کا اخلاق بہت، آپ کے اخلاق عالیہ ہیں، یہ چیز جو ہے کچھ
آپ کے مقام اور منصب سے کچھ مناسبت نہیں رکھتی کہ اپنے حقیقی چچا کے لیے اس طرح کی حجب کریں اور اس طرح کی باتیں کہیں اور اتنے شدید الفاظ استعمال کریں جو اس سورہ مبارکہ میں۔ اب میں اس میں جو جس وجہ سے پھسپھسی اس دلیل کو قرار دے رہا ہوں وہ اس وجہ سے کہ اول تو یہ حضور کا کلام نہیں، تو اللہ کا کلام ہے۔ حضور نے تو حجب نہیں، تو اللہ کا کلام ہے۔ اور قرآن مجید میں اتنے شد و مد کے ساتھ اس کی مثالیں موجود ہیں، یہ تو کچھ بھی الفاظ نہیں ہے جو ابو لہب کے لیے آئے ہیں۔ سورہ نون میں ولید بن مغیرہ کے لیے جو الفاظ آئے ہیں، وَلَا تُطِعْ كُلَّ حَلَّافٍ مَّهِينٍ حَمَّازٍ مَّشَّاءٍ بِنَمِيمٍ مَّنَّاعٍ لِّلْخَيْرِ مُعْتَدٍ أَثِيمٍ عُتُلٍّ بَعْدَ ذَلِكَ زَنِيمٍ أَن كَانَ ذَا مَالٍ۔ تو یہ تو قرآن مجید میں حذف کی گئی ہے، لوگوں کی ان کے اخلاق کا جو پردہ ہے چاک کیا گیا ہے۔ انہوں نے جو بھی لبادے اوڑھے ہوئے تھے اوپر اپنی شخصیتوں کے، اور ان کی اصل شخصیتوں کو عریاں کر کے دکھایا گیا تاکہ ان کا جو دبدبہ تھا، جو روب تھا، جو ان کی ساکھ تھی وہ ختم ہو۔ اس لیے کہ عوام الناس جو ہے وہ ان چیزوں سے متاثر ہوتے ہیں جب تک ان کی ساکھ جو یہ نہیں کہ کوئی تصنع کیا جائے، کوئی خلاف حقیقت بات کہی جائے، معاذ اللہ، نہ اللہ تعالیٰ ایسا کر سکتا ہے نہ اللہ کے رسول کر سکتے ہیں۔ لیکن یہ ہے کہ جو بھی معاندین تھے، مخالفین تھے، ان کی کردار کی پوری پردہ کشی جو ہے وہ قرآن میں اللہ نے کی ہے۔ اس اعتبار سے میرے نزدیک وہ دلیل بہت ہی کمزور ہے۔ اوہن البیوت لبیت العنکبوت کے بالکل مصداق ہے کہ دلیل کے اندر کوئی وزن نہیں ہے۔ اور بہرحال میرے لیے یہ بات سب سے بڑی دلیل ہے کہ یہ سورہ مبارکہ بالاتفاق بالاجماع مکی ہے اور مکے کے بھی بالکل ابتدائی زمانے سے متعلق۔ اس کے شان نزول میں جو واقعات بیان ہوتے ہیں وہ بخاری اور مسلم میں بھی ہیں، اور اس سے زیادہ آپ قوی روایات اور کیا ہوگی۔ شان نزول کی عام طور پر روایات اتنی قوی نہیں ہوتی سند کے اعتبار سے، لیکن یہ تو بہت ہی قوی روایت بخاری اور مسلم۔ پھر ابن جریر طبری کے اندر ایک اور روایت بھی آئی ہے، وہ میں دونوں باتیں آپ کو سنا دیتا ہوں۔ بخاری میں بھی اور مسلم یہ روایت موجود کہ جب حضور کو حکم ہوا کہ اب آپ دعوت و تبلیغ کے کام کا آغاز کیجیے، انذر عشیرتک الاقربین فاصدع بما تؤمر، تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے دو اہتمام کیے۔ ایک اہتمام تو آپ نے یہ کیا کہ اپنے عزیزوں کو، رشتہ داروں کو جمع کیا، کھانا کھلایا۔ یہ ابن جریر طبری کی روایت ہے جو میں آپ کو سنا رہا ہوں۔ کھانا کھلایا، اس کے بعد حضور نے اپنی دعوت پیش کرنی چاہی۔ تمام بنو ہاشم جمع تھے، لیکن لوگوں نے شور مچا دیا، جسے آج کی اصطلاح میں آپ کہیں گے ہوٹنگ ہوئی، بات نہیں، مجمع منتشر ہو گیا، گویا کہ آپ کی کوشش دنیاوی اعتبار سے بظاہر ناکام ہو۔ کچھ دن کا وقفہ دے کر پھر آپ نے حضرت علی کو حکم دیا پھر کھانے کا اہتمام کرو، پھر بلاؤ۔ حضرت علی یہ سمجھیے چونکہ حضور کی آغوش میں تربیت پا رہے تھے، 12-13 برس کا بچہ، عرب میں حضرت اسماعیل کی جو عمر تھی جبکہ وہ ذبیح اللہ کے مقام پر فائز ہوئے، تقریباً وہ عمر ہے حضرت ہے جبکہ وہ ایمان لائے، تو وہ گویا کہ حضور کے ہاں کے جو کام کاج ہوتے ہیں گھروں کے، جب آپ کے چچا زاد بھائی بھی ہیں، آپ کے اپنے گھر میں ہیں، وہی پرورش پا رہے ہیں، تو ان تمام کاموں میں ظاہر بات ہے کہ وہی بھاگ دوڑ کرتے تھے۔ دوسری مرتبہ پھر کھانے پر بلایا۔ اب جب دوبارہ اب آپ کھڑے ہوئے تو کچھ شرم آ گئی لوگ کہ اب دوسری مرتبہ کھانا کھایا ہے تو اب دوبارہ بغیر بات سنے چلے جائیں تو کچھ مناسب معلوم نہیں ہوتا، تو آپ نے اپنی دعوت پیش کی۔ تو اس شخص نے کہا، ابو لہب نے، کہ اچھا اگر میں تمہاری بات مان لوں تو مجھے کیا ملے، میرے لیے کیا فضیلت ہے؟ حضور نے فرمایا کوئی نہیں، جو سب کو اہل ایمان کا جو درجہ ہے اللہ کے ہاں وہی درجہ آپ کا ہوگا۔ تو اس نے کہا تباً لہذا الدین، تباہ ہو جائے یہ دین، تباً ان اکون انا وہؤلاء سواء فیہ، ہلاک ہو جائے یہ دین تمہارا جس میں میں اور یہ باقی لوگ سب برابر ہو جائیں گے، میری فضیلت کوئی نہیں رہے گی، میرا کوئی خصوصی امتیازی مقام نہیں ہو، تو میں ایسے کسی دین کو ماننے گا۔ تو اس روایت میں بھی لفظ تباً آیا 2 مرتبہ، تباً لہذا تباً ان اکون انا وہؤلاء سواء فیہ، وہ دین ہلاک ہو جس میں میں اور باقی لوگ برابر ہو جائیں۔ دوسرا واقعہ جو بخاری اور مسلم میں ہے وہ یہ کہ جب آپ کوہ صفا پر کھڑے ہوئے اور آپ نے نعرہ لگایا اس زمانے کے عام رواج کے مطابق، وا صباحا، میں نے یہ رواج کا لفظ خاص طور پر استعمال کیا، یہ بہت ضروری ہے۔ یہ در حقیقت حکمت تبلیغ اور تبلیغ کے لیے عملی ذرائع اور وسائل اختیار کرنے کے ضمن میں اس میں ہمارے لیے بڑی رہنمائی ہے۔ جس زمانے میں جو وسائل ہو، جو رواج ہو، اسی کو اختیار کرنا چاہیے، الا یہ کہ اس میں کوئی شے خلاف فطرت ہو، خلاف عقل ہو، خلاف دین ہو۔ یہ جو اصول میں نے بیان کیا، جو بھی زمانے کے جو بھی اس وقت اویلیبل مینز ہیں اپنی دعوت کو پہنچانے کے، ذرائع ابلاغ، مینز آف کمیونیکیشن، سب کا استعمال ضروری ہے۔ البتہ یہ کہ اگر کوئی شے فطرت کے خلاف ہے، عقل کے خلاف ہے، وہ حیا کے خلاف ہے، اللہ کے احکام کے خلاف ہے، اس کو ترک کر دیجیے، اس کو مائنس کر دیجیے، منہا کر دیجیے۔ چونکہ وہاں یہ رواج تھا
قبائلی زندگی تھی اور قبائل میں غارت گری ہوتی رہتی تھی، کوئی قبیلہ کسی پر ٹوٹ پڑا، کسی نے کسی پر حملہ کیا، تو اگر اس قسم کی کوئی خبر کسی کو مل جاتی تھی کہ فلاں قبیلہ ہمارے اوپر حملہ کرنے والا ہے، تو اس سے زیادہ اہم خبر اور کوئی نہیں۔ اور رات کے آخری جو حصے ہیں اس میں عموماً یہ چھاپا مارا جا رہا تھا اور حملہ ہوا، جس کو آپ انگریزی میں کہتے ہیں اسمال آورز آف دی مارننگ، کیونکہ بڑی غفلت کا وقت ہوتا ہے، لوگ سوئے ہوئے ہوتے ہیں، نسیم سحری جو ہے وہ تھپکیاں دے رہی ہوتی ہے، مریض اگر ساری رات بھی کسی درد میں اور تکلیف میں تڑپا ہو تو اس وقت ضرور اسے کچھ دیر کے لیے سکون حاصل، تو غفلت کے وقت چھاپا مارو، ہلاک کرو اور لوٹو اور لے جاؤ۔ تو اگر کسی شخص کو خبر مل جاتی تھی تو وہ کسی اونچے مقام پر کھڑا ہو جاتا تھا اور کپڑے اتار دیتا تھا، ننگا ہو جاتا اور پھر نعرہ لگاتا تھا وا صباحا، ہائے وہ صبح جو آنے والی ہے۔ یہ صبح کیوں؟ غارت گری صبح، جس میں حملہ ہوگا، تباہی ہوگی، قتل اور غارت گری ہوگی، ہائے وہ صبح وا صباحا۔ اب اس میں دیکھیے دونوں چیزیں تھیں، جہاں تک تو آواز پہنچ گئی، آواز پہنچ گئی، جہاں تک آواز نہیں پہنچی چونکہ بلندی پر کھڑا ننگا کھڑا ہے تو نظر آ گیا، جہاں تک نظر جا رہی ہے، یہ سے نذیر عریان کہتے تھے، یہ ننگا ڈرانے والا کھڑا ہوا ہے، کوئی خاص بات ہے، دوڑو بھاگو پہنچو، تاکہ سب لوگ جمع ہو جائے اور وہ خبر ان کو کمیونیکیٹ کر دی جائے، بتا دی جائے کہ فلاں قبیلہ صبح کو حملہ کرے۔ حضور نے اس میں صرف یہ ترمیم کی کہ آپ عریاں نہیں ہوئے، معاذ اللہ، یہ خلاف فطرت، خلاف حیا، انسان کی شرافت کے خلاف۔ البتہ باقی کام وہی کیا، کوہ صفا پر کھو گئے۔ یہ آج کا کوہ صفا جو ہم جا کر دیکھتے ہیں عمرے میں، اس پر قیاس نہ کیجئے، وہ تو سب کا سب تقریباً ختم ہو چکا، نیچے جو گہرائی ہے اس کو پر کیا جا چکا ہے، تو تھوڑی سی نشانی ہے اس کی۔ پہلے یہ باقاعدہ پہاڑی تھی، صفا اور مروہ، یہ دو پہاڑیاں، تو صفا کی ٹاپ پر آپ کھڑے ہو گئے اور وہاں آپ نے نعرہ لگایا وا صباحا، ہائے وہ صبح جو آ رہی ہے۔ اب سب لب کے سب دوڑے، سب پہنچ گئے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر وہاں کچھ سوال جواب دیے۔ اگر میں تم سے یہ کہوں کہ اس پہاڑی کے پیچھے دشمن ہے جو تم پر ٹوٹ پڑنا چاہتا تو تم میری بات کر مانو گے؟ لوگوں نے کہا ضرور مانیں گے، کیوں نہیں مانیں گے؟ اور بات بڑی معقول اور منطقی تھی اس اعتبار سے بھی کہ جو شخص اونچائی پر کھڑا ہے پہاڑی کے، وہ دونوں طرف دیکھ رہا ہے، جو ادھر کھڑے ہیں انہیں تو پتہ نہیں کہ دوسری طرف کیا ہے۔ تو یہی مقام نبوت کے لیے بہترین تمثیل ہے۔ نبی اس مقام پر ہوتا ہے کہ دنیا اور آخرت دونوں کو دیکھ رہا ہو، وہ آخرت کی خبر دے۔ نبا کے معنی ہی یہ خبر ہے، نبی عما یتساءلون عن النبأ العظیم الذی هم فیہ مختلفون، آخرت کی خبر دینا ہی تو اصل کام ہے نبی کا۔ اس اعتبار سے بھی اور پھر اس اعتبار سے بھی کہ لوگوں نے کہا آپ صادق ہیں، الامین ہیں، سچے ہیں، راست گو ہیں، راست باز ہیں، آپ نے کبھی جھوٹ نہیں کہا، تو آپ کی بات پر ہمیں اس لیے بھی اعتماد ہے۔ پھر آپ نے اپنی دعوت پیش کی، عذاب سے ڈرایا۔ یہ شخص موجود تھا ابو لہب، اس نے کہا تبا لک، تمہارے لیے ہلاکت ہو، الہذا جماعت، کیا ہمیں اس کام کے لیے جمع کیا تھا؟ بعض روایات میں الفاظ آئے ہیں، یہ مسند احمد اور بخاری اور مسلم تینوں کی روایت ہے، تبا لک سائر الیوم، ہمیشہ کے لیے تم پر ہلاکت اور بربادی مسلط ہو جائے، تم نے ہمیں اس کام کے لیے جمع کیا؟ ہم اپنے اہم کاموں میں مشغول تھے، ہماری مصروفیات تھی، ہم سمجھے کہ واقعی کوئی اہم بات تم بتانے والے ہو، تم نے پھر ہمیں اس کام کے لیے جمع کیا ہے۔ تو یہ لفظ جو ہے تبا لک سائر الیوم، ہمیشہ کے لیے، ہر دن تم پر ہلاکت آئے، بربادی آئے، تباہی آئے، اسی لفظ سے در حقیقت یہ سورہ مبارکہ شروع ہوئی اور یہ اسی کے جواب میں نازل۔ جب یہ صورت نازل ہوئی تو ایک واقعہ اور سن لیجیے، جب چرچا ہوا یہ صورت نازل ہو گئی، تبت یدا ابی لہب وتب ما اغنی عنہ مالہ وما کسب سیصلی نارا ذات لہب وامرأتہ حمالۃ الحطب فی جیدہا حبل، ہلاکت اور بربادی اور تباہی محمد کے لیے نہیں ہے، ابو لہب کے لیے ہے اور اس کی بیوی کے لیے ہے۔ تو یہ بیوی جو ہے ام جمیل، میں اس کے بارے میں تفصیل بعد میں بتاؤں گا، یہ بہرحال بڑے اونچے گھرانے کی خاتون اور ابو لہب خود بڑا سردار، اس کی بیوی، یوں سمجھیے کہ اس دور کی بیگمات میں سے، چوٹی کی بیگمات میں سے ایک بیگم، وہ آئی ہاتھ میں پتھر لیے ہوئے، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم اور حضرت ابو بکر یہ خانہ کعبہ، صحن کعبہ میں بیٹھے ہوئے تھے، بڑے جلال میں غصے میں بھری ہوئی نیل آئی۔ حضرت ابو بکر نے گھبرا کر کہ حضور یہ آ رہی ہے، کوئی گستاخی کرے گی، پتھر بھی اس کے ہاتھ میں ہے، کیا پتہ پتھر دے مارے۔ آپ نے فرمایا نہیں ابو بکر گھبراؤ نہیں، یہ مجھے نہیں دیکھ سکے، یعنی معلوم ہوا اللہ کی طرف سے یہ بات آپ کو بتا دی گئی کہ کچھ ایسی اللہ تعالیٰ کی طرف سے نظر بندی ہو جائے گی اس کی کہ وہ آپ کو نہیں دیکھ۔ وہ آئی اور آ کر اس نے کہا، ابو بکر کو دیکھا رضی اللہ تعالیٰ عنہ، میں نے سنا ہے
محمد نے میری حجب کی ہے، ہماری حجب کی ہے؟ حضرت ابو بکر نے فرمایا نہیں، انہوں نے تو کوئی حجب نہیں کی۔ اب یہاں بھی ایک سوال پیدا ہوتا ہے کہ یہ کیسے کہہ دیا حجب نہیں کی؟ وہی نقطہ جو میں پہلے بیان کرتا، حضور نے حجب نہیں کی، اللہ نے حجب کی۔ گویا کہ آپ نے، ابو بکر صدیق نے کوئی غلط بات نہیں کہی، معاذ اللہ کوئی جھوٹ نہیں بولا، صدیق ہے وہ تو، انہوں نے کوئی حجب نہیں کیا، لیکن اس نے کہا میں حجب کرتی ہوں ان کی۔ اب وہ غصے میں بھری ہوئی، آخر چچی ہے، اس اعتبار سے اپنا ایک مقام بھی سمجھ، تو شاعرہ بھی ہے، اس کے اشعار نقل کیے گئے۔ اس نے حضور کا نام محمد کے بجائے مزمم، یہ گویا کہ ضد ہے، مذمت کیا ہوا مذموم، مزممن قلینا ودینہ ابینا وحکمہ عصینا، ڈنکے کی چوٹ میں کہہ رہی ہوں کہ یہ مزمم جو ہے معاذ اللہ نقل کفر نباشا، ہم اس مزمم سے بالکل بیزار ہیں، اعلان بیزاری کرتے، یہ وہی لفظ ہے قلا، والضحی واللیل اذا سجا ما ودعک ربک وما قلا، قلا تو وہی ہے قلینا، مزممن قلینا، اس شخص سے کہ جو نہایت قابل ذمت ہے، معاذ اللہ ہم بیزاری کریں، دینہ ابینا، اور اس کے دین کا ہم انکار کرتے، رد کرتے ہیں اس کے، وحکمہ عصینا، اور اس کے حکم جو باتیں بھی وہ بتا رہا ہے ہم اس کی نافرمانی کریں، یہ اس کا انداز تھا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جب کہا گیا کہ آپ کی حجب کی ہے اس نے، آپ نے فرمایا نہیں میری تو نہیں کی، اس نے مزمم کی ہے، میں تو محمد ہوں صلی اللہ علیہ وسلم، اس نے مزمم کی ہے، کوئی ہوگا مزمم، میں تو مزمم نہیں، میرا تو محمد ہے صلی اللہ علیہ وسلم۔ ہمارے لیے اس میں بھی بڑے لطائف ہیں، بڑے اس طور سے چیزوں کو لینا چاہیے، ٹال دینا بجائے اس کے کہ ان کو سیریسلی لیا جائے، نہیں میری کوئی حجب نہیں کی اس نے تو مزمم کی ہے، میں محمد ہوں۔ اسی وقت اس نے یہ الفاظ بھی کہے، قد علمت قریش انی بنت سیدہا، سن لو ابو بکر، پورے قریش کو معلوم ہے کہ میں اس کے سردار کی بیٹی ہوں، تو خبردار اگر محمد نے میری یا مزمم نے میری کہیں حجب کی، معاذ اللہ نقل کفر نباشا۔ یہ ہے وہ پس منظر جس یہ سورہ مبارکہ، اس کو اب آپ سمجھیے کہ پس منظر میں شان نزول میں وہ واقعہ، تبا لک سائر الیوم، یا تبا لک لہذا جمعتنا، یا تبا لہذا الدین، تبا جس میں میں اور بقیہ لوگ برابر ہو جائیں، میرے لیے کوئی فضیلت نہ رہے، اس دین کے لیے بھی ہلاکت اور محمد کے لیے بھی ہلاکت صلی اللہ علیہ وسلم، اور ہمیشہ کی ہلاکت، دائمی ہلاکت، اس پر یہ سورہ مبارکہ نازل ہوئی، اور اس پر رد عمل پھر ام جمیل کا وہ آیا جو میں نے ابھی آپ کو سنا دیا۔ اس طریقے سے وہ پورا پس منظر اور پیش منظر بھی کہہ سکتے ہیں، اس سورہ مبارکہ کا پس منظر بھی سامنے آ گیا اور پیش منظر میں آ گیا، اور اس میں اب آپ اس سورت کا مطالعہ کیجئے، تبت یدا ابی لہب وتب، یہ نوٹ کر لیجئے کہ یہ بھی اصل میں پیشن گوئی، اس لیے کہ اس کا اصل ظہور تو ہو رہا ہے ہجرت کے بعد، بدر کے بعد اس شخص کا انتقال ہوا ہے، اور بڑی ہی سخت، یوں سمجھیے کہ بہت ہی ناقابل بیان حالت جو ہے اس میں اس کی موت واقع۔ یہ تو میں بعد میں تفصیل سے عرض کروں گا کہ اس کی شخصیت کے وہ عناصر ثلاثہ یا اربعہ کون سے ہیں جس کی وجہ سے کہ یہ بدترین انسان ہے حضور کے مخالفین، لیکن یہ کہ اس کا جو انجام ہوا ہے وہ نوٹ کر لیجئے۔ غزوہ بدر میں یہ نہیں گیا، بزدل تھا، ابو جہل سے تقابل کیجئے گا، وہ بزدل نہیں تھا، مخالف وہ بھی تھا حضور، بزدل نہیں تھا، عتبہ مخالف وہ بھی تھا، بزدل نہیں، وہ گئے ہیں اور اپنے باطل دین کے لیے گردنیں کٹوائی، جانے دی، قربانی دی۔ یہ بزدل تھا، اس نے مرسنری بھیج دی، ایک شخص پر اس کا بہت سا قرض تھا اور وہ قرض ادا کرنے کے قابل نہیں رہا تھا، کہا جاؤ میری طرف سے تم جنگ کے اندر حصہ، وہ شخص گیا اور وہاں قتل، یہ نہیں گیا۔ پھر جب وہاں پر اتنی بڑی شکست ہو گئی تو بڑی قسم پرسی کے عالم میں پھر اس سے کچھ پھوڑے نکلے نہایت سے، چیچک بھی کہا گیا اس سے، اس طرح کے پھوڑے نکلے نہایت زہریلے، جس سے کہ لوگ دور بھاگتے، اس کے گھر والے قریب نہیں، اسی میں اس کی موت ہوئی، کوئی اس کی تیمارداری کرنے والا نہیں، دولت بھی اس کی اور سب اس کے اعزاء اور اقربا بھی اور اس کے اپنے بیٹے بھی قریب نہیں کرتے۔ پھر یہ کہ مر گیا ہے تو وہ چونکہ خوف تھا کہ یہ چھوت کی بیماری ہے، لگ نہ جائے، تو کئی دن تک لاش پڑی رہی ہے، قریب ہوئی نہیں، سڑ گئی بری طریقے سے۔ پھر حبشیوں کو بلا کر، جیسے یوں سمجھیے کہ کہیں ہمارے اس معاشرے میں چوڑوں اور چماروں کو بلا کر، اور پھر لکڑیوں سے دھکیل کر، ایک گڑھا کھود کر اور لکڑیوں سے دھکیل کر، ہاتھ نہیں لگانا ہے، اور اس کی لاش جو ہے گڑھے میں ڈالی، یہ انجام اس شخص کا ہوا ہے۔ تو یہ اصل میں پیشن گوئی ہے، بعد میں ہونا ہے، اور میں یہی بات عرض کر چکا ہوں کہ اذا جاء نصر اللہ والفتح، یہ بھی پیشن گوئی ہے، یہ دونوں پیشن گوئیاں ہیں، اور یہ دونوں در حقیقت وہ سورہ بنی اسرائیل کے اندر جو آیت آئی ہے، ظاہر بات ہے وہ بھی ہجرت سے قبل کی صورت ہے، اس وقت تک بھی ابھی نہ فتح آئی تھی نہ باطل کو زوال آیا تھا، جاء الحق وزهق الباطل ان الباطل کان زهوقا، وہ بھی پیشن گوئی تھی کہ یہ ہو کر رہے گا، انجام کار یہی صورت ہے، تو یہ بھی پیشن گوئی ہے، اور سورۃ النصر بھی پیشن گوئی۔ تبت
یہ تبا کا لفظ عربی زبان میں ہلاکت، بربادی، بہت برا انجام، زور کا ٹوٹ جانا، زوم کا ختم ہو جانا، ان سب کے لیے آتا ہے۔ قرآن مجید میں سورہ مومن میں یہ لفظ آیا ہے وما کید فرعون الا فی تباب، فرعون نے جتنی بھی چالیں چلی حضرت موسیٰ کے خلاف وہ برباد ہو کر رہیں، ہلاک ہو کر رہیں، کوئی نتیجہ خیز نہیں۔ اسی طرح یہ لفظ آیا سورہ ہود میں وما زادوہم غیر تتبیب، تفعیل کے وزن پر اس سے تتبیب ہو گیا، تباب یہ بھی مصدر ہوا۔ تو یہ تتبیب جو ہے یعنی ان سرداروں نے، اپنی قوموں کے جو سردار تھے انہوں نے اپنی قوموں کو ورغلایا اور ہلاکت اور بربادی ہی میں اضافہ، چاہے وہ قوم ہود کے تھے یا قوم صالح کے تھے یا آل فرعون تھے یا قوم لوط کے سردار تھے۔ وما زادوہم غیرت، اسی سے یہ لفظ ہے تبت لہب و تب، ٹوٹ گئے دونوں ہاتھ، یا یوں سمجھیے کہ طاقت سے محروم ہو گئے دونوں ہاتھ، اور ہاتھ آتے ہیں کسی کے قوت کے لیے، ذو العید ہاتھوں والا یعنی قوی توانا۔ ابو لہب کا زور ٹوٹ گیا یعنی ٹوٹ جائے گا، ٹوٹ جانے والا ہے۔ پیشن گوئی چونکہ قطعی ہے، اللہ تعالیٰ پیشن گوئی فرما رہے ہیں تو ماضی کے صیغے میں جیسے کہ ہو چکا، اتنا یقینی اتنا حتمی۔ ماضی کا فعل ماضی عربی زبان میں کسی شے کے حتمی اور یقینی ہونے کے لیے بھی آتا ہے، چاہے مستقبل کی شے۔ یہی وجہ ہے کہ آخرت کے تمام حالات جو قرآن میں آئے وہ فعل ماضی میں آئے، یہ ہو گیا، اس اعتبار سے کہ یہ اٹل ہے، شدنی ہے، ہو کر رہنا ہے۔ تبت یدا ابی لہب و تب، ہم اپنے محاورے میں کہیں گے ٹوٹ گئے دونوں ہاتھ ابو لہب کے، و تب، اور وہ خود بھی ہلاک، یعنی اس کا اقتدار بھی ختم ہو جائے گا، اس کا دبدبہ بھی ختم ہو جائے گا، اس کی شوکت و ثروت بھی ختم ہو جائے گی، اور خود وہ بھی ہلاک ہو جائے گا۔ اور ہلاک کیسا ہوگا وہ تو بعد میں سامنے آ گیا، تب یہ حقیقت کھلی ہوگی کہ تب اس کا مفہوم کیا تھا، کتنی حسرتناک موت ہوگی اور کتنا حسرتناک انجام ہوگا۔ وہ شخص جو بہت صاحب وقت تھا، بہت دولت والا تھا، بہت اونچی حیثیت والا تھا اپنے معاشرے میں۔ یہاں ذرا نوٹ کر لیجئے کہ ابو لہب اس شخص کی کنیت ہے، نام تھا عبد العزیٰ۔ عبد العزیٰ کا لفظ قرآن مجید میں ویسے بھی نہیں آ سکتا تھا، مشرکانہ نام ہے، عزیٰ ان کی دیوی تھی تو اس کے نام سے عزیٰ، یہ لفظ تو قرآن مجید کے اندر آنے کے قابل نہیں۔ ایک تو اس وجہ سے وہ لفظ نہیں آیا بلکہ کنیت آئی، اور دوسرے آپ نوٹ کریں گے کہ اس میں صنعت لفظی ہے۔ لہب کے معنی ہے انگارہ، اس کا نام اس لیے رکھا گیا تھا کہ بہت سرخ و سفید رنگت، بہت موٹی موٹی آنکھیں، بہت خوب روح، بہت حسین انسان، تو جیسے کہ انگارہ ہوتا ہے، دہتا ہوا انگارہ، اس طرح کا سرخ و سفید رنگت والا آدمی، موٹی موٹی آنکھیں ہیں، بہت خوب روح ہے، بہت حسین ہے، بہت جمیل ہے، اس لیے ابو لہب ہے۔ آگے آپ دیکھیں گے سیصلیٰ نارا ذات لہب، ان قریب یہ ڈال دیا جائے گا اس آگ میں جو انگاروں والی ہے، بھڑکنے۔ تو وہ نام کی مناسبت اور بہت عمدہ صنعت لفظی اس کو کہتے ہیں ادبی صنعت کے اندر، اصناف ادب میں، اس اعتبار سے یہ لفظ لایا گیا اور بہت مناسب ہے یہ کہ اس کے حوالے سے اس کا ذکر کیا جا رہا ہے، تبت یدا ابی لہب و تب۔ یہاں یہ بھی نوٹ کر لیجیے کیونکہ بیوی کا تذکرہ بھی آ جائے گا، بیوی کی بھی کنیت ام جمیل تھی، حالانکہ جمیل نام کا کوئی بیٹا نہیں ہے ابو لہب کا اور نہ اس عورت کا، نہ لہب نام کا کوئی بیٹا ہے، تو عرب میں ان کا ایک ذوق ہے، مزاج ہے، وہ کنیت جو ہے وہ کسی اور نسبت سے بھی رکھ دیتے ہیں، جیسے ابو تراب حضرت علی کو حضور نے فرمایا۔ اب تراب کوئی حضرت علی کا بیٹا نہیں ہے، بلکہ چونکہ اس وقت وہ مسجد میں لیٹے ہوئے تھے ننگے فرش پر، کپڑے غبار آلود ہو گئے، مٹی میں مٹی آپ کے جسم پہ لگ گئی، تو آپ نے فرمایا قم یا ابا تراب، اٹھو اے مٹی والے، جو مٹی میں اس طرح تم لتھڑ گئے ہو، اٹھو۔ اب یہ ابو تراب میں کنیت بنی، یا ابو ہریرہ، ان کا تو نام ہی کسی کو معلوم نہیں، شاذ ہوں گے کوئی کہ جنہیں نام معلوم، ان کی کنیت جو ہے ابو ہریرہ، بلی کا باپ، تو بلی کے باپ وہ نہیں تھے، بات صرف یہ تھی کہ بلی انہوں نے ایک پالی ہوئی اور اس سے بڑی محبت کرتے تھے، جیسے بھی کوئی ہوتا ہے، ایک پیٹ ہے ان کا، اس پیٹ کے ساتھ اسے کھلاتے پلاتے تھے، ان کا نام ابو ہریرہ بلی والا بنا۔ اسی طرح ابو لہب جو ہے کنیت، وہ اس کے رنگ روغن، اس کی جو ظاہری حسن و جمال تھا اس کے اعتبار سے، اور میں خاص طور پہ نوٹ کرا رہا ہوں بیوی کا معاملہ بھی ام جمیل، نہایت حسین و جمیل عورت تھی۔ ان دونوں کو قرآن ایک صورت میں لے کر آیا ہے اور اس نے جمع کیا، اس کی اصل حکمت تو میں بعد میں بیان، لیکن یہ نوٹ کر لیجئے کہ یہ دونوں حسب نسب کے اعتبار سے بھی عرب کے سب سے اونچے گھرانوں سے تعلق ہے، اس لیے کہ یہ سب کو معلوم ہے کہ قریش کے گھرانوں میں بنو ہاشم اور بنو امیہ یہ تھے سب سے چوٹی پر، انہی کا آپس میں مقابلہ تھا۔ بنو ہاشم اور بنو امیہ ہی کی چشمک جو تھی وہ بعد میں خلافت راشدہ میں عبداللہ ابن سبا یہودی نے حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں اس کو ہوا دی، اور اسی سے وہ الفتنۃ الکبریٰ پیدا ہوا، بہت بڑا فساد
بہت بڑا ہنگامہ، حضرت عثمان کی شہادت، پھر جنگ صفین، جنگ جمل، یہ سب کچھ در حقیقت اسی سازش کا نتیجہ ہے۔ تو یہ بنو ہاشم اور بنو امیہ، ہاشم کی اولاد اور امیہ کی اولاد، یہ گویا کہ قریش کے گھرانوں میں سب سے چوٹی کے گھر، انہی کا آپس میں مقابلہ تھا، جو بھی مسابقت تھی وہ ان کی۔ تو اب نوٹ کیجئے، ہاشم کا پوتا ہے ابو لہب، نام ہے عبد العزیز، اور امیہ کی پوتی ہے یہ اروا، جس کی کنیت ہے ام جمیل، اور ہمشیرہ ہے یہ ابو سفیان کی، ابو سفیان بن حرب بن امیہ، اروا بنت حرب بن امیہ۔ تو امیہ کی پوتی یہ اروا ام الجمیل، اور ہاشم کا پوتا ابو لہب ابن عبد المطلب ابن ہاشم۔ معلوم ہوا کہ چوٹی کا حسب نسب ہے دونوں، پھر دونوں گھرانے آ کر یہ بنو ہاشم اور بنو امیہ کے مابین یہ رشتہ قائم ہوا۔ اس اعتبار سے معاشرتی طور پر بھی بہت بلند مقام تھا، سرمایہ دار بہت بڑا تھا۔ پھر یہ کہ جو وہاں کی قریش کی ہائرارکی تھی، جو بھی ان کا ایک نظام حکومت تھا، وہ فارملی تو آپ اسے حکومت سے تعبیر نہیں کر سکتے، قبائلی نظام تھا، لیکن مختلف مناصب تھے جو منقسم تھے۔ تو یہ وہاں کا وزیر خزانہ تھا، جو کعبے کا خزانہ تھا اس کا یہ منتظم بھی کہہ لیجئے، متولی کہہ لیجئے۔ اور اخلاقی اعتبار سے اس کی دنات کا یہ عالم تھا کہ مشہور یہ ہوا کہ اس نے 2 ہرن تھے سونے کے بنے ہوئے جو چڑھائے گئے تھے، کئی لوگ آتے تھے چڑھاتے تھے، اور وہ خزانے میں داخل تھے بیت اللہ کے۔ جیسے آپ نے سنا ہے کہ سومناتھ کے تہخانوں میں کیا کیا کچھ سونے کے اور جواہر کے کیا کیا انبار تھے، جو چڑھاوے چڑھتے تھے وہ وہیں رہتے تھے۔ اسی طرح یہ چونکہ بت خانہ بنایا ہوا، دنیا کے بت قدوں میں پہلا وہ گھر خدا کا، ہم اس کے پاسباں ہیں، وہ پاسباں ہمارا، تو وہ تو اس وقت بت قدا تھا، چڑھاوے چڑھتے تھے اور وہ اس کے بیت المال میں جمع ہوتے تھے۔ وہاں سے اس نے 2 ہرن چرا لیے، اگرچہ تاریخی اعتبار سے بعد میں وہ کہیں اور سے برآمد ہوئے، یہ بھی ہو سکتا ہے کہ اسی نے کہیں پھر اپنی جان بچانے کے لیے کسی اور کو وہ دے دیے ہوں اور وہاں سے برآمد کرا دیے ہوں، لیکن خود اس کی جو بھی دنات تھی، پستی تھی اخلاق کی، وہ اس سے ظاہر ہوتی ہے کہ پورے مکے میں یہی مشہور تھا، ہرن چور یہ ہے جس نے غزال زرعی چرایا ہوا ہے یہ خانہ کعبہ کے خزانے سے۔ جیسے ایک زمانے میں یاد ہوگا پاکستان میں صوبہ سرحد کے ایک وزیر کا نام پڑ گیا تھا چینی چور، وہ چینی کا اس زمانے میں وہ کنٹرول اور راشن وغیرہ تھا، وہ غلط پڑا صحیح پڑا، میں صرف مثال دے رہا ہوں۔ جیسے وہ کسی وزیر کے لیے چینی چور کا لفظ مشہور ہوا، ایسے ہی یہ غزال زرعی کا چرانے والا، یہ گویا کہ اس کی شہرت بزدلی بھی تھی اور دوسری طرف پستی اخلاق کی۔ تبت یدا ابی لہب و تب، ٹوٹ گئے دونوں ہاتھ ابو لہب کے۔ بلکہ یہاں میں بھول گیا، مجھے ایک اور آپ کو روایت سنا دینی چاہیے۔ جب یہ صورت نازل ہوئی ہے تو اس کے بعد ایک تو میں نے ام جمیل کا رد عمل آپ کو بتایا، وہ حجب کہتی ہوئی آئی اور اس نے کہا کہ کیا محمد نے میری حجب کی ہے؟ میں نے سنا ہے۔ حضرت ابو بکر نے فرمایا نہیں، انہوں نے تو کوئی حجب نہیں کیا۔ تو پھر اس نے حجب کی، مزممن قلینا ودینہ ابینا وحکمہ عصینا۔ اسی طرح کا واقعہ آتا ہے کہ اس سورت کے نزول کے بعد تبت یدا ابی لہب و تب، ٹوٹ گئے دونوں ہاتھ ابو لہب کے۔ اس کے بعد وہ یہ کیا کرتا تھا کہ مجموع میں لوگوں کے سامنے گویا کہ استہزاء کے انداز میں اپنے دونوں ہاتھوں کو سامنے رکھ کر کہتا تھا تبا لکما ما ارا فیکما شیئا مما یقول محمد، تمہارے دونوں کے لیے ہلاکت ہو، مجھے تو کوئی شے تم میں نظر نہیں آئی وہ بات جو کہ کہہ رہے ہیں محمد نے تو کہا تھا کہ ہاتھ ٹوٹ گئے، میرے ہاتھ تو نہیں ٹوٹے۔ گویا کہ حضور کی یعنی نفی کرنے میں یہ کہ حضور کی یہ پیشن گوئی غلط ہے، میرے تو ہاتھوں کو ابھی تو نہیں ہوا، کوئی بسکنٹا نہیں نکلا، کوئی اس میں کوئی خلل واقع نہیں ہوا، کوئی ہڈی نہیں ٹوٹی، میرے ہاتھ تو صحیح سالم ہے۔ میں جب یہ واقعہ پڑھ رہا تھا تو مجھے ایک اور واقعہ یاد آیا سیرت کا، دلچسپی کے اعتبار سے، ورنہ اس صورت کے درس سے اس کا کوئی تعلق نہیں ہے۔ ایک مناسبت سی کہ ایک مرتبہ کسی گھریلو حالات کے اندر ہوتا ہے، شوہر اور بیوی کے درمیان کوئی تلخی بھی ہو جاتی ہے، تو حضور حضرت عائشہ سے کسی بات پہ بہت مرہم ہوئے اور آپ نے یہاں تک الفاظ فرما دیے کہ تمہارے ہاتھ ٹوٹ، پتہ نہیں کیا تقصیر ہوگی، کوئی نہ کوئی تو ہوگی بات جس پر حضور کو غصہ زیادہ آ گیا۔ اب حضور تو چلے گئے باہر اور آپ بھول بھی گئے اس وقت ایک خاص کیفیت میں وہ الفاظ نکلے۔ کچھ دیر کے بعد واپس آئے تو اب حضرت عائشہ اپنے ہاتھوں کو دیکھ رہی، اور یہ انداز تھا ان کا، بڑا لطیف انداز تھا، یہ پروٹیسٹ کا انداز ہے۔ حضور نے کہا کیا کر رہی ہو؟ عرض کیا میں دیکھ رہی ہوں کہ کب آپ کی بد دعا کا اثر ظاہر ہو۔ تو حضور نے فوراً اللہ سے دعا کی، پروردگار میں بھی انسان ہوں، میں بھی کبھی غصے میں آ جاتا ہوں، اور غصے میں مجھ سے کسی کے لیے کوئی ایسے الفاظ بھی نہیں سکتے ہیں، تو پروردگار جس کے لیے کہیں میں غصے میں ایسے الفاظ کہہ دوں تو اسے بد دعا کی بجائے اس کے حق میں دعا بنا دے، اس کو خیر کا ذریعہ۔ تو یہ بھی سیرت محمدی کا اہم واقعہ ہے، اور چونکہ اس میں ایک مناسبت تھی ظاہری کہ ابو لہب کہا کرتا تھا تبا لکما
ما ارا فیکما شیئا مما یقول محمد، مجھے تو نظر نہیں آئی ابھی تک محمد نے تو کہا ہے تبت یدا ابی لہب وتب۔ معاملہ صرف یہ ہے کہ وقت لگتا ہے، اللہ تعالیٰ کی اسکیم لمبی ہوتی ہے، اس کی تقویم جو ہے 1000 سال کا تو اس کا ایک دن ہے۔ ہم اپنے پیمانوں سے ناپتے ہیں، اللہ کے اپنے پیمانے ہیں، اس اعتبار سے وہاں دیر ہو جاتی، اندھیر نہیں ہے، نتائج تو وہی نکل کر رہے، انجام وہ ہو کر، وہ جو میں بیان کر چکا ہوں۔ تبت یدا ابی لہب وتب ما اغنی عنہ مالہ وما کسب، نہ کام آیا اس کے، نہ اس کا مال، نہ اس کی کمائی۔ یہ پھر ماضی کا صیغہ ہے، مراد کیا ہے؟ نہیں کام آئے گی اس کے، نہ اس کی دولت، نہ اس کی۔ اب یہاں مال اور کسب کو اگر عام معنی میں لیا جائے تو دونوں ایک چیز بن گئی، کسب بھی کمائی، لیکن مفسرین نے مختلف حوالے دیے ہیں کہ در حقیقت کسب کا لفظ جو آتا ہے انسان کے لیے، ایک تو اولاد کے لیے، اولاد بھی انسان کی گویا کہ کمائی ہے، اپنے مستقبل کے لیے انسان اہتمام کرتا ہے، اولاد کی پیدائش ہے، پھر پالنا پوسنا ہے، پروان چڑھانا ہے، یہ سب کیا ہے؟ یہ در حقیقت ایک انویسٹمنٹ ہے اس کے، اس مستقبل کے لیے، اس عمر کے لیے، جبکہ وہ معذور ہو جائے گا، اگر بڑھاپے کی عمر آ جاتی ہے، اسے سہارے کی ضرورت ہوگی، تو یہ بھی ایک کمائی ہے انسان کی، یہ بھی ایک انویسٹمنٹ۔ اور ایک یہ بھی مفہوم لیا گیا ہے کہ ظاہر بات ہے کہ جب قریش کے اونچے گھرانے کا فرد تھا، وزیر خزانہ تھا، تو کچھ نہ کچھ دکھاوے کی نیکیاں تو کرتا ہی ہوگا، کوئی غریبوں کا کھانا کھلا، کچھ سورہ معون میں جو آیا ہے یراعون، یہ مراعات ہے ان کی در حقیقت، یہ صرف ریاکاری کے تحت کچھ کھانے کھلاتے ہیں۔ ابو جہل نے بھی کہا تھا کہ ہمارا اور بنی ہاشم کا مقابلہ چلا آ رہا تھا، انہوں نے کھانے کھلائے، ہم نے ان سے بڑھ کر کھلایا۔ تو یہ کھانا کھلانا مقابلے میں اور ایک دوسرے پر مسابقت اور مفاخرت جو ہے، ایک دوسرے پر فخر کرنے کے لیے، یہ تو ریاکارانہ نہیں۔ تو یہ دونوں مفہوم ہو سکتے ہیں، نہیں کام آئے گی اس کے، نہ اس کی دولت اور نہ اس کی کمائی، یعنی اس کی اولاد، یا وہ نیکیاں جس کو یہ سمجھے بیٹھا ہے کہ میں نے بڑی نیکیاں کمائی ہیں، لیکن حقیقت میں ان کی کوئی اللہ تعالیٰ کے ہاں کوئی وزن نہیں۔ وہ میں نے کئی مرتبہ آپ کو 3 مقامات کا حوالہ دیا ہے قرآن مجید کے، کہ جن میں تشبیہ اور تمثیل کے پیرائے میں بتایا گیا ہے کہ یہ جو ریاکاری کی نیکی ہے اللہ کے ہاں اس کا کوئی وزن نہیں، کوئی حیثیت نہیں، کوئی مقام نہیں، جیسے کہ سورہ نور میں بھی آیا ہے اعمالہم کسراب بقیعۃ یحسبہ الظمآن ماء حتی اذا جاءہ لم یجدہ شیئا ووجد اللہ عندہ فوفاہ۔ ان کی نیکیاں جو ہے وہ سراب کے مانند ہیں جنہیں پیاسا دور سے دیکھ کر سمجھتا ہے پانی، حالانکہ پانی نہیں، سسکتا ہوا گھسٹتا ہوا پہنچتا ہے، پانی نہیں ملتا، موت منتظر ہوتی ہے، یعنی اللہ کو پاتا ہے جو اس کا حساب چکا دے، کوئی نیکی ویکی نہیں ہے۔ آخرت میں جائیں گے، ایک جگہ آیا ہے وَقَدِمْنَا إِلَىٰ مَا عَمِلُوا مِنْ عَمَلٍ فَجَعَلْنَاهُ هَبَاءً مَنْثُورًا، یہ بڑے بڑے اعمال پر تکیہ کر کے آئیں گے، ہم نے فاؤنڈیشنز قائم کیے تھے، ہم نے ادارے بنا دیے تھے، ہم نے یتیم خانے کھول دیے تھے، ہم نے فلاں کام کیے تھے، معلوم ہوگا سب ریاکاری کا ڈھونگ تھا۔ یہاں تو اللہ تعالیٰ ایک ٹھوکر لگائیں گے اور اسے غبار بنا کر ہوا میں اڑا دیں، کوئی حقیقت تمہاری نیکی۔ تو یہ تینوں مفہوم ہیں، ما اغنی عنہ مالہ وما کسب، اور اس میں وہ بھی ذہن میں رکھیے کہ ہم یہ سورہ ہمزہ میں پڑھ چکے ہیں، یحسب ان مالہ اخلد، دولت مند انسان جو ہے وہ بھروسہ کرتا ہے اپنی دولت، یہ مجھے ہمیشہ برقرار رکھے گی، میری یاد کم سے کم اس دولت کی وجہ سے دنیا میں ہمیشہ قائم رہے۔ پیرامڈز، وہ جو میں نے آپ کو انگریزی کی عبارات بھی سنائی، calm and self-possessed pyramids echo unto eternity, the defined cry of man's will to survive and conquer the storms of time۔ دولت کو انسان ذریعہ بناتا ہے، تاج محل بنا دیا، کروڑوں روپے لگا دیے، میری اور میری بیوی کی محبت جو ہے رہتی دنیا تک یاد رہے، دنیا کو دولت کو ذریعہ بنایا۔ ایک شہنشاہ نے دولت کا سہارا لے کر ہم غریبوں کی محبت کا اڑایا ہے مذاق۔ حقیقت تو یہ ہے کہ وہ ما اغنی عنہ مالہ وما کسب یحسب ان مالہ اخلد، یہ گویا کہ اسی کی طرف حوالہ ہو رہا ہے، کچھ کام نہیں آئے گی، نہ اس کی دولت اسے بچا سکے گی اس انجام سے دنیا میں اور آخرت میں اللہ کے عذاب سے، نہ ہی اس کے بیٹے، اس کی اولاد کام آئے گی۔ جیسا کہ میں بتا چکا ہوں، موت کے وقت وہ قریب بھی نہیں پھٹ کے، پاس بھی نہیں آئے۔ موت سے بچانا تو دور کی بات ہے، آج تک کسی نے بھی کسی کو موت سے نہیں بچایا، لیکن کوئی خدمت ہے، کوئی تیمارداری ہے، کوئی احترام کے ساتھ، تعظیم کے ساتھ تقسیم اور تنظیم کا معاملہ ہے، وہ اولاد ما اغنی عنہ مالہ وما کسب۔ باقی اگر کوئی ریاکارانہ نیکی کا کوئی سمجھتا ہے کہ کوئی اعمال ہے تو آخرت میں اس کی کوئی حیثیت نہیں، ہباء منصورہ ہو جائے۔ سیصلی نارا ذات لہب، ان قریب جھونک دیا جائے گا، پڑے گا، داخل ہو جائے گا اس آگ میں جو بھڑکتی ہوئی آگ ہے، شعلہ زن لہب،
یہ وہ میں بیان کر چکا ہوں. اس کے اندر جو صنعت لفظی پیدا ہوئی، ابو لہب ہے یہ دمکتا ہوا چہرہ اور یہ بڑا حسین جو انسان ہے، آخر کو یہ آگ کا ایندھن بن سیصلی نارا ذات وامرأتہ، اور اس کی بیوی بھی. میں اسے حالت رفیع میں سمجھتا ہوں. سیصلی میں جو ضمیر فاعلی ہے اسی پر عطف ہے، داخل ہوگا وہ خود بھی وامرأتہ اور اس کی بیوی وامرأتہ. اور اس کے میں بیان کر چکا ہوں کہ یہ اروا اس کا نام ہے، ام جمیل کنیت ہے، حرب کی بیٹی ہے، امیہ کی پوتی ہے، ابو سفیان کی بہن ہے، اونچے گھرانے کی. اسی لیے اس کا قول میں نے سنایا، قد علمت قریش انی بنت سیدہا، قریش کو خوب معلوم ہے کہ میں اس کے ایک بہت بڑے سردار کی. وامرأتہ حمالۃ الحطب، یہ ذرا مشکل ہے حصہ یہاں پر نحوی اعتبار سے، معنی کے اعتبار سے بھی، اور خاص طور پر اس کا جو اس کا اعراب ہے اس کے اعتبار سے یہ ایک خاصا مختلف فی معاملہ. حمالۃ الحطب، حطب کہتے ہیں ایندھن، ایندھن ڈھونے والی، ایندھن اٹھا کر لے جانے والی. یہ کنیزیں ہوتی تھی ان کی جو جاتی تھی کہیں باہر سے لکڑیاں وغیرہ چن کر لاتی تھی تاکہ ایندھن کا کام دے. رسی ہوتی تھی ان کے گردن میں پڑی رہتی تھی، گئی ہیں جہاں پہ لکڑیاں چن لی ہیں تو ان کو پھر اب ایک گٹھا بنایا اس رسی سے اور اس کو اپنے سر پر باندھ دیا. جیسے ہر بدو کے سر پر ایک رسی بندھی ہوتی تھی، جو یہ قال آج ہے ان کا. اس کا مصرف کیا تھا کہ جہاں وہ اونٹ سے اترا اس رسی کو سر سے کھولا اور اونٹ کا گھٹنا اس سے کس دیا تاکہ اونٹ بھاگ نہ جائے. اسی کو کہتے تھے اے قال، عاقل ہو. اس اونٹ کو پہلے عاقل ہا ثم توکل، اونٹنی کو پہلے اس کے گھٹنے کو باندھ دو پھر توکل نے فرمایا تھا. اسی سے یہ قال بنا، ان کی روایت تھی. پھر جب اس اونٹ کو اوپر سوار ہو کے آگے چلنا ہے، گھٹنا کھولا، وہ رسی جو ہے اس کے گھٹنے سے نکال کر اپنے سر کے اوپر اڑس لی. اسی طریقے سے یہ ایندھن ڈھونے والی جو ان کی کنیزیں ہوتی تھیں ان کے گلے میں یہ رسیاں پڑی ہوتی تھیں، گئی ہے رسی لکڑیاں جمع کی ہیں حطب ادھر ادھر سے، اور اس کو ان کو گٹھا بنانے کے لیے رسی، ورنہ اس کے بعد پھر اپنے اندر پر ڈالے. تو یہ نقشہ کھینچا گیا ہے ایندھن جمع کرنے اور ڈھونے والی کنیزوں کا، حمالۃ الحطب. لیکن یہ کہ یہ الفاظ ام جمیل پر کیسے منطبق ہوں گے؟ وہ تو بیگمات میں سے ہے، چوٹی کی خاتون ہے. چلیے خاتون اول کا تصور وہاں نہ ہو اس لیے کہ کوئی صدر ریاست تو وہاں تھے نہیں، لیکن بہرحال چوٹی کی بیگمات میں سے تو تھی، اور اس کے گلے میں ایک بڑا قیمتی ہار پڑا ہوتا، بہت قیمتی. تو یہ تشبیہ جو ہے کس اعتبار سے آئی ہے؟ ایک رائے تو یہ ہے کہ اس میں چونکہ خاص کام وہ یہ کرتی تھی کہ رات کے وقت چپکے سے، تاکہ کسی اور کو معلوم ہو، یہ کام کنیزوں سے کرانے کا نہیں تھا کہ یہ راز کھل جائے. یہ خود جاتی تھی اور خاردار جھاڑیاں لے کر آتی تھی اور حضور کے دروازے پر ڈال دیتی تھی تاکہ صبح کو وہ اسمال آورز آف دی مارننگ میں حضور نکلے، فرض کیجئے کہ خانہ کعبہ طواف کے لیے، تو آپ کے پاؤں میں وہ کانٹے. اس لیے حمالۃ الحطب. ایک مفہوم یہ ہے کہ جیسے ہمارے ہاں بھی ہے بھس میں آگ لگا کے جمالو دور کھڑی، یہ جو لگائی بجھائی کرنے والی عورتیں ہوتی ہیں، ادھر کی بات وہاں لگائی، وہاں کی وہاں لگائی، لڑانا آپس. تو اس کا مزاج یہ تھا، مزاجی اعتبار سے دنات، اخلاقی اعتبار سے پستی. تو گویا کہ وہ اس قسم کی چغل خور قسم کی عورتیں یا چغل خور قسم کے انسان، تو وہ ایندھن ہی ڈھو رہے ہوتے ہیں نا آگ لگانے کے لیے. لڑائی کی آگ، آپس کی منافرت کی آگ بھڑکانے کے لیے یہ چغل خوریاں جو ہے در حقیقت ایندھن ہے. میرے نزدیک اس کی جو صحیح ترین تعبیر ہے، مولانا اسلائی صاحب نے بھی وہی دی ہے اور بہت سے حضرات نے، وہ یہ ہے کہ حمالۃ الحطب. یہ تا پر جو زبر ہے یہ منصوب ہے اور یہ حال ہے. یہ قیامت کا نقشہ کھینچا کہ یہ ام جمیل جبکہ اس کا شوہر جہنم میں جھونک دیا جائے گا، یہ اس آگ کو اور بھڑکانے کے لیے ایندھن لا کر اس کے اندر جھونکے گی. اور یہ بہت لطیف حقیقت ہے. جو بری بیویاں ہیں وہ در حقیقت اپنے شوہروں کے لیے گویا کہ جہنم کی آگ کو بھڑکانے والا ایندھن فراہم کر، اپنی غلط فرمائشیں، اپنے غلط مطالبے، وہ اس سے کیا کر رہی ہیں؟ اپنے شوہروں کے لیے کیا اہتمام کر رہے ہیں؟ ان کی فرمائشوں کو پورا کرنے کے لیے حرام خوریاں ہو رہی، سچ کو جھوٹ کیا جا رہا ہے، جھوٹ کو سچ کیا جا رہا ہے، دیانت کا اور شرافت کا اور امانت کا جنازہ نکالا جا رہا ہے. تو در حقیقت وہ اپنے شوہروں کو گویا کہ جہنم میں جھونکنے والی، اور اگر وہ جہنم میں پڑ گئے تو اور اس کے اوپر تیل ڈالنے والی ہیں اور اس کے اور ایندھن فراہم کرنے. یہ نقشہ اس کا ہوگا آخرت. وامرأتہ، وہ بھی جہنم میں پہنچے گی لیکن اس حال میں کہ وہ ایندھن ڈھونے والی ہوگی اور اپنے شوہر کو جلانے کے لیے مزید اور اس کے عذاب میں اور شدت پیدا کرنے کے لیے ایندھن جو ہے اس کی آگ میں جھونکے. واللہ اعلم. بہرحال اس میں بہت سی آراء ہیں لیکن جو رائے میرے نزدیک قوی ہے وہ میں نے بیان کر. فی جیدہا حبل من مسد، اس کی گردن میں ہوگا
ہوگی ایک رسی بلکہ رسا ہوگا ہی صحیح، اس لیے کہ موٹے بٹے ہوئے رسے کو کہتے ہیں حبل، اور مسد لوہے کے تاروں کو بھی بٹ کر بنایا جاتا تھا، بہت مضبوط رسا، اس لیے کہ آپ کو معلوم ہے کہ وہاں کنواں اگر کہیں ہوتا تھا تو بہت گہرے ہوتے تھے، اس میں سے پانی کھینچنے کے لیے بڑے مضبوط رسوں کی ضرورت